نحمده ونصلي على الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا الله وعلى آلك وأصحابك عليك بالله الصلاة والسلام عليك يا الله وعلى آلك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعاد والكرم وآله وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک توحید و شرک کے متعلق 6 اسباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انبیاء و اولیاء کے اختیارات کے تصور کو جاننے کی ہم پوری کوشش کریں گے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جائے ہم عاجز و قاصر ہیں کہ اتنا ہی یہ کم ہے. چند اشاراتی جھلکیاں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے حدیث کی روشنی میں کہ انبیاء اولیاء کے اختیارات ہیں. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَمَفَاتِيحَ الْأَرْضِ. اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں یا پھر فرمایا کہ زمین کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں. یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات. یا عائشہ لصارت معی جبال الذهب. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یقیناً میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے. کیا میرے نبی کے اختیارات ہیں؟ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ کیا فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مختاری، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کہ میں چاہوں تو یقیناً میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے. اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سائل نے آ کے ایک اونٹ مانگا تو اس کے کم طلب کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سائل سے تو وہ بڑھیا زیادہ سمجھدار تھی جس نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اطہر بتانے کے بدلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں آپ علیہ السلام کی رفاقت مانگی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے اگر وہ سائل زیادہ کی طلب کرتا اور طلب کرتا تو آپ اسے عطا فرماتے، جیسا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو وہ اس کا مطالبہ پورا کر دیا اور اس کو اپنی قربت عطا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا حضرت فرماتے ہیں عثمان ابن عفان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی، بحر روما کے دن اور لشکر کی تنگی کے دن۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھے، کیا 2 بار بارگاہ رسالت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خرید لی، کیسے خرید لی، کیا بات ہے، بحر روما کے دن اور لشکر کی تنگی کے دن۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن خعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے مانگ لو، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرنے کی بجائے مزید فرمایا اس کے سوا کچھ اور۔ کیا بات، دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت دیکھیں، اختیارات دیکھیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کائنات، جتنی بھی کائنات ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وغیر ذالک، اس کے سوا کچھ اور بھی مانگ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان اعلان ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، بے شک میں تمہارا سہارا ہوں۔ کیا بات ہے کہ ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کے سہارا ہیں، بے آسروں کے آسرا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبائل میرے مددگار ہیں اور ان کا مولا مددگار یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت اور ہر بلائی کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ مخلوق ایسی بہت سی صفات سے متصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں بھی پائی جاتی ہیں، جس سے یہ حقیقت تو بآسانی واضح ہوئی کہ خالق کائنات کی صفات مخلوق میں تسلیم کرنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو قرآن مجید سے مخلوق کے لیے ان صفات کا وجود کیوں کر ثابت و بیان ہوتا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ مخلوق کے لیے ان صفات کا وجود، ثبوت اور ان کا بیان کیوں شرک نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اشتراک لفظی اور حقیقت مجاز کا بیان اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے کھول دے، ہم پر اپنی رحمت نشاور فرمائے، ہمارے گھر والوں پہ، ہمارے عزیزوں پہ اور ہمارے دوستوں پہ، جو بھی یہ سن رہا ہے اس پہ بھی، اس کے گھر والوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے اور روزہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.